السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کی مجلس میں توحید پر ایک بہت ہی زبردست اور مفید کتاب کا تعارف کروانا چاہتا ہوں، جو 100% قرآن و سنت پر مشتمل ہے۔ اللہ اکبر۔ کتاب التوحید، جس کو لکھنے والے مجدد الدعوہ الامام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جو کروڑوں لوگوں کی ہدایت کا سبب بنی۔ الحمدللہ، جس نے بھی اس کتاب کو درد دل سے پڑھا، سمجھ کر پڑھا، اس کی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا ہوئی اور انقلاب آ گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ کتاب ہے کیا؟ اس کتاب میں سب سے پہلے یہ بحث کی گئی ہے کہ توحید تمام عبادات کی بنیاد ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن و سنت سے دلائل دیے گئے، پھر توحید کی فضیلت اور اس سے گناہوں کے مٹنے کا بیان، پھر توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے والا شخص جنت میں جائے گا، اس پر بحث ہوئی، پھر شرک سے ڈرنے کا بیان، پھر لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دینا، پھر لا الہ الا اللہ کلمہ کی تفسیر کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، پھر دیگر چیزیں مثلا رفع بلا اور دفع مصائب کے لیے چھلے اور داغے وغیرہ باندھنا شرک ہے، دم اور تعویذات کا بیان، غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنے کا بیان، غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز شرک ہے، غیر اللہ سے پناہ مانگنا شرک ہے، پھر اس طرح شفاعت کا بیان، اللہ اکبر، جادو کا بیان، بدشگونی کا بیان، اللہ اکبر، اللہ کی محبت دین کی بنیاد ہے، اس پر بحث، صرف اللہ پر توکل کرنا چاہیے، ریاکاری کی مذمت کا بیان، اللہ اکبر، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں میں بعض کی حقیقت کا بیان، شرک پر بحث کی گئی، تصویر کشی پر بحث کی گئی، یعنی ان مضامین پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن و سنت کے علاوہ کوئی اور بات کی ہی نہیں گئی، تو ہمیں اس کتاب کو لازم پکڑنا چاہیے۔ یہ قرآن و سنت پر مشتمل کتاب ہے۔ الحمدللہ، فضیلت شیخ الحدیث سید مجتبیٰ سعیدی حفظہ اللہ کے ترجمہ اور عام فہم علم شرع کے ساتھ یہ کتاب عام دستیاب ہے۔ الحمدللہ، گوگل پر، نیٹ پر بھی موجود ہے۔ آپ لکھیں کتاب التوحید اردو شیخ سید مجتبیٰ سعیدی حفظہ اللہ، یہ کتاب آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اس کتاب کو خود پڑھا جائے، یا اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ کے علاقہ میں، آپ کی بستی میں کوئی بڑا شیخ عالم دین ہیں الحمدللہ، تو ان کے پاس بیٹھ کر یہ سمجھ کر پڑھی جائے۔ اور یہ وہ کتاب ہے جو ہر مسجد میں اس پر دروس ہونے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اسکولوں کے نصاب میں یہ کتاب شامل ہونی چاہیے۔ جو لوگ ایسی مبارک کتابوں پر پابندی لگاتے ہیں، اللہ کی قسم وہ حقیقت میں قرآن و سنت پر پابندی لگاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری صلاح فرمائے، آمین۔